اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سلسلہ تقاریر آپ کی نگاہ میں ہے اور میں اپنا ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ وہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ نویں تقریر ہے۔ میرے وہ ناظرین جو کل کی میری تقریر دیکھ چکے ہیں ان کو یقیناً یہ بات ان کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگی کہ کل میں نے ایک مشہور حدیث پر تقریر کو روک دیا تھا اور تاکہ آج اس کو میں جاری کر سکوں۔ اس حدیث مبارک کے کہیں عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ فی الوقت میں صرف یہ کتابیں دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد رہ جائیں۔ حدیث فقط اتنی تھی کہ متی وجبت لک النبوہ، پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ دیکھیے، دی گئی نہیں، لی گئی نہیں، بخش دی گئی نہیں، عطا کی گئی نہیں۔ کب سے نبوت آپ پر واجب ہوئی، یعنی آپ نے فریضہ نبوت کو اپنے آپ پر کب سے واجب جانا۔ وجبت لک النبوہ، آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ تو ولادت کا سن اس سے بہت پہلے ہے۔ یہ نبوت کی تاریخ آپ نے بیان فرمائی، ولادت اس سے بہت پہلے ہے، یعنی یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، یہ زمین ابھی سجی سنوری نہیں تھی، یہ نجوم و کواکب کا رقص نہیں تھا، یہ قندیلیں ابھی آسمانوں کے شامیانوں میں جگمگائی نہیں تھیں۔ اس وقت جب کچھ نہ تھا، ذات واجب نے، ارادہ الہی نے یکایک کسی کو خلق کر دیا۔ یہاں میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ محسن فیض کاشانی نے وافی میں لکھا ہے حوالہ کافی سے کہ فرمایا کچھ نہ تھا، یکایک ارادہ الہی نے کسی کو خلق کر دیا اور اپنے روبرو رکھا۔ جہت نہیں تھی، مشرق نہیں تھا، مغرب نہیں تھا، شمال نہیں تھا، جنوب نہیں تھا، فوق نہیں تھا، تحت نہیں تھا، کوئی جہت نہیں تھی، روبرو رکھا اور یہ اپنے نور سے خلق کیا۔ تو یہ اول مخلوق وہ نور ہے کہ جو تسبیح کرتا رہا گرد عرش، اور جیسے ہی تخلیق ہوئی اس نے سجدہ کیا۔ 1000 برس کا نوری سجدہ، لائٹ ایئرس، یہ 365 دن کا سال نہیں۔ نوری سال بہت طویل ہوتا ہے اگر آپ آج کے وقت کے پیمانوں میں دیکھیں۔ جب یہ تخلیق ہوئی اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ 1000 برس کا نوری سال کا سجدہ، 1000 نوری سال کا سجدہ، یعنی سورج کی روشنی 9 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے 1,70,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے۔ اس اعتبار سے آپ 1000 سال کا شمار کریں تو شاید ہمارے پاس اتنے ہندسے نہیں ہیں کہ ہم اس وقت کے پیمانوں کو محسوس کر سکیں اور اس کو ہم اپنے حساب میں لا سکیں۔ جب سجدہ ختم ہوا تو ذات واجب نے کہا سر کو اٹھا، مانگ ہم عطا کریں گے، سوال کر ہم بخش دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہا کہ تجھے ایک جسم کی ضرورت ہے، ایک بدن کی ضرورت ہے، ایک نفس چاہیے تجھے، تو سراپا عقل ہے،
لیکن تجھے ایک نفس کی ضرورت ہے، تیرا نفس علم ہے۔ دیکھیے، عقل کا نفس علم ہے، عقل اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا نفس علم ہے، اس کا نفس علم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تیرا سر زہد و اتقاء کا مسکن ہے، تیری آنکھیں حیا ہیں، تیرا دل رحمت ہے، تیری زندگی ہمت ہی ہمت ہے جس میں رؤفیت ہے، رافت ہے، بلندی ہے۔ پھر سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد سر کو اٹھایا تو کہا کچھ صفتیں اور دیتے ہیں۔ پہلی صفت عطا کرتے ہیں ایمان، دوسری صفت عطا کرتے ہیں یقین، تیسری صفت عطا کرتے ہیں سکینہ یعنی سکون، چوتھی صفت عطا کرتے ہیں عطیہ یعنی عطا، پانچویں صفت عطا کرتے ہیں قناعت، چھٹی صفت عطا کرتے ہیں تسلیم، ساتویں صفت عطا کرتے ہیں شکر۔ جب یہ صفتیں عطا ہو چکیں تو کہا مانگ ہم بخش دیں گے، سوال کر ہم عطا کریں گے۔ تو صرف ایک ہی جملہ نکلا کہ یہ تو ہے مبدا، لیکن معاد میں جب میں آؤں، معاد میں آؤں میں جب، تو اس کی شفاعت کو قبول کر لے جو میرے واسطے سے آئے، میں جس کی شفاعت کروں اس کو قبول کر لے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح سے ہم نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا اسی طرح سے ہم اسے عود کروائیں گے، اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ میں الگ الگ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ کیا کسی سیرت نگار نے، کیا کسی سوانح نگار نے سرکار قطمی مرتبت کی اس حدیث کو لکھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا؟ دیکھیے، تاریخ ہو، سوانح ہو، سیرت ہو، اس کو لکھنے کے لیے مواد کی ضرورت ہے، میٹر کی ضرورت ہے۔ میٹر میں جیسے آپ کوئی عمارت کی تعمیر کر رہے ہوں تو اس کے لیے پتھر چاہیے، سیمنٹ چاہیے، ریت چاہیے، لوہا چاہیے، اینٹ چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، تب کہیں عمارت آپ کی تعمیر ہوگی۔ اور اس کی بنیاد ایسی مضبوط رکھی جانی چاہیے کہ ایک عالیشان تعمیر کے لیے وہ بنیاد سازگار ثابت ہو جائے۔ اس حدیث کو سیرت نگاروں نے، سوانح نگاروں نے پیش نظر نہیں رکھا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان صرف اتنا ہی ہوا کہ جیسے کوئی بنیاد غلط رکھ دیا، بنیاد رکھی مادیت پر، بنیاد رکھی ظاہر پر، بنیاد رکھی اپنی طرح کی سوچ پر، اپنی افکار پر، اپنی مادی فکر پر، حدیث کو پیش نظر نہیں رکھا۔ اگر اس کو پیش نظر رکھتے تو بہت ساری چیزیں اس نور ہی کی تجلیوں میں انسان کو دکھائی دے جاتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ذات گرامی کی عظمت کیا ہے۔ اس کے بجائے میں راویوں پر اور محدثین پر کوئی حرف گیری نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن میں انتخاب پر بات کرتا ہوں کہ راویوں کا کتنا لحاظ رکھا گیا، کتنا نہیں رکھا گیا، یہ فیصلہ آپ کریں۔ لیکن جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں جب صفتیں دی ذات واجب نے تو ان صفتوں کو بھی تو دیکھیے کہ پہلی صفت دیتے ہیں ایمان۔ یہ لفظ خود اس لائق ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ آپ ہم سب اسی دائرے ایمان میں ہیں۔ ہم سب کو اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی صف میں ہیں۔ ہم کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے،
جہاں کہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے مراد ہم ہوتے ہیں، اس بات کا ہم کو فخر ہے، اس بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، دیکھنے کے بعد جو نتیجہ ذہن قبول کرتا ہے، جو ترسیم گراف جس کو کہتے ہیں شعور پر مرتسم ہوتی ہے، وہ تو عین الیقین ہے، یعنی آنکھ نے دیکھا اور اس کو قبول کر لیا۔ لیکن کیا آپ نے اس بات پر کبھی غور کیا کہ ہر وہ چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ ضروری نہیں کہ موجود بھی ہو؟ اس کو برعکس کر کے سناؤں، ہر وہ چیز جو دکھائی نہیں دیتی ضروری نہیں کہ معدوم بھی ہو۔ مثلا قوس قزح آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں، صرف رنگ ہی رنگ ہے، کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے، موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہوا آپ کو دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو شے جتنی کثیف ہوتی ہے اتنی دکھائی دیتی ہے، اتنی مزاحمت کرتی ہے، اتنا وزن رکھتی ہے۔ جو شے جتنی لطیف ہوتی جائے گی، ہلکی ہوتی جائے گی، سبک ہوتی جائے گی، اتنی ہی آنکھوں سے مستور ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے ہوا دکھائی نہیں دیتی، پتھر کی چٹان دکھائی دے جاتی ہے، اس لیے کہ کثافت ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے۔ جب یہ لطافت بڑھتے 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 ایسی ہو جائے کہ وہ عالم نور میں پہنچ جائے، یعنی اس کے لیے پھر کوئی لفظ نہیں ہے، اتنی لطیف ہو جائے، اتنی لطیف ہو جائے کہ پھر اس کے لیے نہ وقت کا شمار ہو سکتا ہے، نہ زمان و مکان اس کو قید کر سکتے ہیں، نہ وہ حدود عقل میں آ سکتی ہے، نہ حدود فہم میں آ سکتی ہے۔ وہ کیفیت جب بلند ہو جائے تو وہاں چونکہ اس سے زیادہ لطیف لفظ کوئی لغت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا گیا نور، کہ وہ نور ہے۔ نور سے مراد یہ نور نہیں ہے جسے ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ نور ہے، سورج کا نور، چاند کا نور۔ مجھے حیرت کی اس بات پر ہوتی ہے کہ فکر انسانی کبھی کبھی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کہاں فکر کا ارتقا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی اتنی پست ہو جاتی ہے، اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ چاند اور ستاروں میں نور تلاش کرنے والے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی لو کو دیکھ کے نور کا تصور کرنے والے، اپنی آنکھوں میں نور کو موجود پانے والے، اپنی اولادوں کو نور نظر کہنے والے، ان کو ذات رسالت مآب میں نور نظر نہیں آیا، اس پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ تو جب یہ مادہ اتنا لطیف ہو جائے، اتنا لطیف ہو جائے کہ پھر وہ زمانے کے قید و بند میں نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے وقت کا تعین بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وقت ایک دائرے میں سمٹ آتا ہے۔ ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک کا درمیانی وقفہ وقت ہے۔ آپ کی تعلیم کی ابتدا سے آپ کی تعلیم کی انتہا تک آپ کا دور تعلیم ہے، وہ ایک وقت ہے۔ وقت ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک کا فاصلہ وقت ہے۔ لیکن جب زمان و مکان ہی نہ ہوں اور وہ نور تخلیق پا چکا ہو، وہ اس کی ابتدا ہو تو نہ ابتدا معلوم، نہ انتہا معلوم، نہ آغاز معلوم، نہ انجام معلوم، ایسے میں اسے کھینچ کر اپنی سطح پر لے آنے کی جو کوشش ہے وہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس حدیث کو نہیں لیا، اول ما خلق اللہ نوری کو نہیں لیا۔ جہاں وہ نہیں لیا تو اس عطا پروردگار کو جسے ایمان کہتے ہیں، میں ابھی ایمان ہی پہ گفتگو کر رہا ہوں، ایمان کہتے ہیں ہر چیز آنکھوں سے دیکھ کر یقین کی جائے اور اس پر ایمان لے آنا، وہ کوئی بات نہیں ہے۔
کبھی کبھی تو وہ دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے. کل ہی میں گزشتہ 2 دن پہلے کی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ کفار نے کہا کہ وہ درخت کو بلاؤ، اگر وہ تمہارے کہنے پر آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. درخت کو معجزے سے بلوایا بھی گیا، درخت آیا بھی، درخت واپس بھی گیا، لیکن انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. ایمان کا تصور کیا ہے؟ ایمان دیکھ کر یقین کرنے کا نام ایمان فقط نہیں ہے. غیب پر ایمان ہو تو تب اس کو ایمان کہتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے کہ خدا ہے. جب خدا ہے کا یقین ہے تو یہ ہے حق الیقین، یہ ہے ایمان کی ایک ابتدائی منزل. یہاں سے ایک اور گفتگو نکلتی ہے. تھوڑا سا اگر آپ کی فکر میرا ساتھ دے تو ممکن ہے کہ ہم بہت سارے مراحل سے آسانی سے گزر جائیں گے. اگر کوئی غیب ہے تو کوئی شہود بھی ہے. یہ 2 لفظ آپ محسوس کریں. غیب اس کی ضد ہے شہود، شہود اس کی ضد ہے غیب. شہود جو موجود ہے، دکھائی دے رہا ہے، جو مشاہدے میں آئے، جو بصارت کی قید میں آئے، جسے آنکھیں دیکھ سکیں، یہ شہود. جسے آنکھیں دیکھ نہ سکیں وہ غیب. میں عموماً تقاریر میں تمثیل نہیں اٹھاتا ہوں اس لیے کہ اس میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن چونکہ نئی نسل سن رہی ہے اور میں تقریر ہی نئی نسل کے لیے کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے. ہمارے لیے سب کچھ شہود نہیں ہے. ہمارے لیے کچھ غیب ہے، کچھ شہود ہے. ایک ہی انسان کے لیے اگر میں اپنے گھر میں ہوں اور آپ میں سے کوئی فرد میرے پاس تشریف لے آئے، بجلی چلی گئی اور اب گھپ اندھیرا ہے، مجھے چراغ کی ضرورت ہے، میں چراغ لینے کے لیے اٹھوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے گھر میں چراغ ہے اسے لیتے آئیے، آپ نہیں جا پائیں گے، نہیں لا پائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے میں سب کا سب آپ کے لیے غیب ہے. لیکن میں اٹھوں گا، اسی اندھیرے میں چلتا ہوا جاؤں گا، کسی چیز سے ٹکراؤں گا نہیں، چراغ تک پہنچوں گا، دیا سلائی تک پہنچوں گا، دیا سلائی لے کے آؤں گا، چراغ جلا دوں گا، روشنی ہو جائے گی میرے لیے. اگرچہ کہ اندھیرا تھا مگر کچھ غیب نہیں تھا، سب شہود ہی شہود تھا. اس لیے کہ میرے اندر کی روشنی میرے گھر کو جانتی ہے، پہچانتی ہے. میرے قدموں کو کے لیے میرے گھر میں مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شہود ہو گیا. یہ مثال شاید اتنی واضح نہ ہو سکے تو میں ایک اور تمثیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھی، ابھی سب کچھ غیب ہے. پھر تھرمامیٹر استعمال کیا تو بدن کی حرارت غیب سے شہود میں آ گئی. لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں آپ کو ایکس رے سجیسٹ کر رہا ہوں یا اسکیننگ سی ٹی اسکین سجیسٹ کر رہا ہوں. اب ڈاکٹر کے لیے دماغ کا حال یا سینے کا حال غیب ہے، اس کو نہیں معلوم کے اندر کیا ہے. لیکن جب اسکین ہو کے رپورٹ آ گئی، ایکس رے ہو کے رپورٹ آ گئی، جب اس نے رپورٹ دیکھ لی تو اس کا غیب شہود میں بدل گیا، اس کو دکھائی دینے لگا. غیب اور شہود میں یہ فرق ہے. ایک اور جملہ مجھ سے سن لیجئے تو میں تقریر کو آگے بڑھاؤں. ایک دھاگا ہے جو 1/3 سبز یعنی ہرا ہے، 1/3 سفید ہے اور 1/3 سرخ ہے. ایک چیونٹی اس دھاگے پہ سفر کر رہی ہے. جب تک کہ سبز پہ سفر کر رہی ہے، سفید اور سرخ اس کے لیے غیب ہے. جب وہ سفید پر آ جائے تو سبز اس کا ماضی ہو گیا، وہ شہود ہے. سرخ اس کے لیے ابھی غیب ہے. لیکن ایک انسانی آنکھ جو چیونٹی کو بھی دیکھ رہی ہے، دھاگے کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کے لیے چیونٹی بھی شہود ہے، دھاگا بھی شہود ہے، اس کا سبز رنگ بھی شہود ہے، سفید رنگ بھی شہود ہے، سرخ رنگ بھی شہود ہے، ماحول بھی شہود ہے. اسی کیفیت کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ خلقت اول، وہ نور اول، وہ صبح ازل، وہ دانائے سبل،
وہ مولائے کل، وہ ختم الرسل، وہ اشراق اول، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبد الموید، وہ رسول المسدد، وہ مصطفی الامجد، وہ محمود الاحمد، وہ محمد ہی محمد جس کی حمد کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علم کے لیے اس اصطلاح کا صرف کرنا کہ ان کے لیے کیا غیب ہے اور کیا شہود ہے، یہ انسان کی اپنی محتاط نگاہی اور کم ظرف نگاہی کی وجہ سے ہے، ورنہ جن کے ساتھ ساری کائنات خلق ہوئی، جن کے سامنے ساری کائنات خلق ہوئی، ان کے لیے غیب کی اصطلاح نہیں۔ اب رہی بات علم کی، جو نفس محمد ہے، جو نفس نور محمد ہے، علم ہے، اب چاہے باب مدینۃ العلم بن کے آئے، چاہے سلونی کی آواز دیتا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ عقل کامل کے لیے نفس علم ہے، علم نفس ہے۔ اب یہ علم آپ کے ہمارے علم میں اور علم ذات ختمی مرتبت میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس علم کو ہمارے علم پر محمول نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمارا علم حصولی ہے، ہم استاد کے آگے دانو ادب طے کر کے بیٹھتے ہیں، تب کہیں جو استاد علم دیتا ہے وہ ہمارا علم بنتا ہے، اسے علم حصولی کہتے ہیں، حاصل کیا ہوا علم، دانو ادب طے کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا ہے۔ سرکار رسالت کا علم حصولی نہیں ہے، ان کا علم حضوری ہے۔ یعنی ذرا سا اس کو میں کھول دوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ مقدمات آج سر ہو جائیں تو پھر مجھے آگے بڑھنے میں سہولت ہو جائے۔ حضوری یہ اصطلاحات ذرا سا، چونکہ علم الکلام کی اصطلاحات ہیں، تھوڑا سا بوجھل ہو رہی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں تمثیل سے جب آپ تک پہنچا سکوں گا تو اس وقت یہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ علم حضوری اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ساری کائنات، ایک جملہ میں یوں عرض کروں، ایک جملہ اسی جملے کو میں ذرا دوسری طرح سے عرض کروں، یا تو یہ کائنات ان کے وسیلے سے پیدا ہوئی، ایک فکر یہ بھی ہے عالم اسلام میں، ایک فکر یہ بھی ہے کہ خالق ازل نے اس نور کے وسیلے سے کائنات کو خلق کیا، لیکن جو لوگ وسیلے کے قائل ہوں یا نہ ہوں، میں ان کے لیے بھی یہ جملہ عرض کر دوں کہ کم سے کم یہ کائنات جب خلق ہوئی تو ان کی نگاہوں کے روبرو خلق ہوئی، کم سے کم۔ میں نہیں چاہتا کہ غیر ضروری شک و شبہات پیدا ہوں، ان کے روبرو خلق ہوئی۔ تو اب جو چیز خلق ہوئی وہ سامنے ہے۔ آج کی تقریر میں ہم ایک اہم نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کائنات کا ہر وجود ذات واجب کے لیے عبد ہے، اس کا بندہ ہے، ہر وجود، جماد ہے عبد ہے، نبات ہے عبد ہے، حیوان ہے عبد ہے، انسان تو عبد ہے ہی ہے، ملائکہ ہیں عبودیت کی منزل پر ہیں، سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کی مخلوق ہے، سب ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے، اور سب کے سب اس کی نگاہ میں ہیں۔ تو جب یہ ساری تخلیق ہے تو یا تو ان کی نگاہ میں یہ ساری تخلیق خلق ہوتے ہوئے ان کی نگاہ سے گزری ہو، گزرنی چاہیے، اور حکم حلال و حرام وہی دے سکتا ہے جس کی نظر میں تمام اشیاء کی ماہیت کھلی ہوئی ہے۔ میں کیا جملہ ادا کر گیا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی اثر پذیری، جس کی ماہیت سرکار رسالت کی نگاہ میں کھلی ہوئی نہ ہو۔ اگر ماہیت کھلی ہوئی نہیں ہے، شے کی اندرونی ساختیات سے واقف نہیں ہے، اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے مادے سے واقف نہیں ہیں، پھول میں رگے گل سے واقف نہیں ہیں، ثمر کے مفید و مضر سے واقف نہیں ہیں، تو پھر کون سی چیز تریاق ہے، کون سی چیز زہر ہے، اس کا حکم کیسے دے، کون سی چیز کو حلال قرار دے، کون سی چیز کو حرام قرار دے؟ کبھی اس پہلو سے بھی غور کیجیے علم حضوری پر۔ اور پھر یہ جملہ تو آپ کی نگاہ میں ہے کہ حلال محمد الی یوم القیامہ، حرام محمد الی یوم القیامہ،
جسے سرکار رسالت نے حلال قرار دیا قیامت تک کے لیے حلال ہے، جسے سرکار رسالت نے حرام قرار دیا قیامت تک کے لیے حرام ہے، تو نہ کوئی حلال کو حرام کر سکتا ہے نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ یہ دو اٹل اٹل فیصلے ہیں۔ یہ بتلائیے اور اس پہ غور فرمائیے کہ انسان کے پورے بدن کی شرح، ایکسپلینیشن، اس کے بدن کا پورا کھلا کھلا حال اتنی ماڈرن فزیولوجی کے بعد کیا انسان تک پہنچ گیا؟ انسان نے اس پر فتح حاصل کر لی؟ کیا انسان کے بدن کے ایک ایک حصے کی کمپلیٹ انالائسس آج موجود ہے سائنس میں؟ کیا کوئی سائنٹسٹ یہ بتلا سکتا ہے، ماہر علم الامراض یا ماہر علم الابدان یہ بتلا سکتا ہے کہ دماغ کے کتنے خلیے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی خلیہ متاثر ہو جائے تو اس کے لیے ڈی فنکشننگ جب ہو جائے تو اس کو ری فنکشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان کی رگوں میں دوڑنے والے لہو کے ریڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کتنے خلیے ہر آن مرتے ہیں، کتنے خلیے ہر آن زندہ ہوتے ہیں، کتنے خلیے تخلیق ہوتے ہیں، ہر خلیے کی کیا اثر پذیری ہے، کیا یہ علم میں آ چکا؟ کیا سائنس وہ خلیوں کو پھر سے ایجاد کر کے انسان کے بدن میں داخل کرنے کے قابل ہو سکی؟ کیا دماغ کا کون سا گوشہ کس کام کے لیے مختص ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا راز دفن ہے؟ کیا آج ماہرین علوم ابدان اس بات کو حاصل کر چکے؟ آج تک خود انسان کا بدن ایک معمہ بنا ہوا ہے، ایک اسرار بنا ہوا ہے، اس کے اندر کی پوری ایک کائنات پوشیدہ ہے، آج تک کہ وہ کائنات واضح نہیں ہو سکی۔ لیکن اس حکیم علی الاطلاق نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ چیز حرام، تو انسان کے لیے وہ چیز حرام قرار پائی، اس لیے کہ اس کی نظر میں جس وجود کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی موجود ہے، انسان کی پوری فزیولوجی بھی موجود ہے، انسان کے بدن کی ساختیات بھی موجود ہے، انسان کے بدن کا کون سا حصہ کس چیز سے متاثر ہوتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، کہ انگوٹھے پر پیر کے چوٹ لگ جائے تو دماغ میں کہاں جھنکار ہوتی ہے، یہ اس چیز سے بھی واقف ہے، اس لیے کہ جب خلقت سامنے ہوئی ہے تبھی تو کہا یہ مفید ہے یہ مضر ہے۔ آخری جملے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہتا تو یہی تھا کہ تقریر کو اور کشید کر لیتا، لیکن گفتگو کچھ اتنی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جانور کو سامنے سے گلہ سے ذبح کیا جائے تو حلال ہے، اور پس گردن سے اگر کاٹا جائے تو حرام ہے؟ جانور کا کٹنا ہی تو تھا، کہیں سے کٹتا، ایک کو حلال قرار دیا ایک کو حرام قرار دیا۔ یہ کیوں؟ کس لیے ایسا ہوا کہ جانور کو آگے سے ذبح کیا جائے، شہرگیں کٹیں، پیچھے سے نہیں کٹیں؟ مچھلی کے لیے ذبح نہیں ہے، اس کا پانی سے نکال لے نہیں، اس کا ذبیحہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ احکام کیوں ہوئے؟ ویسے تو ایمان میں سوال و جواب کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حضور نے کہا اس لیے وہ اٹل، لیکن اس کی وجہ آپ جاننا چاہیں تو یہ وجہ میں کل کی تقریر میں آپ سے عرض کروں گا۔ آج کی حد تک بس اتنا ہی۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو، آسمان سے انوار کی بارش ہو، آپ کے آنگن میں ہمیشہ خوشیوں کا شامیانہ نصب رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔